الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ کچھ لوگوں کے پرچون کی دکان ہے، بہت زیادہ سامان پڑا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ریٹ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے پلاٹ کی کچھ قسطیں دے رکھی ہیں، کچھ باقی ہیں، تو کس طرح اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے؟ پہلا پوائنٹ یہ سمجھو کہ برائے فروخت چیزوں پر زکوٰۃ ہے، برائے استعمال چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا آپ نے پلاٹ لیا ہے گھر بنانے، فیکٹری بنانے، دکان بنانے کے لیے، زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح آپ نے جو گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں بیچنے کے لیے، ان پر زکوٰۃ ہے۔ گھر میں استعمال کے لیے لی ہوئی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ جو زیور استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ سونا اصل مال ہے، کرنسی اصل میں سونا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنا، اگر فیکٹری ہے، کتنا آپ کے پاس را مٹیریل پڑا ہے، کتنے آپ کے پاس پروڈکشن پڑی ہے، اس کے بعد آپ نے کتنے لوگوں سے پیسہ لینا ہے۔ لینے کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک پیسہ جو مر گیا ہے، ملنے کی امید نہیں، اس کی زکوٰۃ نہ دو۔ ایک وہ پیسہ ہے جس کی آپ کو ملنے کی امید ہے، اس کو شامل کرو، اور جو آپ نے لوگوں کا دینا ہے وہ اس میں سے نکال دو۔ سونا، پیسہ، برائے فروخت چیزیں، پلاٹ اگر برائے فروخت ہے، ان سب کا آج کا ریٹ لگانا ہے۔ جب آپ نے خریدا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت مہنگا تھا، اب سستا ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے کچھ قسطیں دی ہیں، آج کا ریٹ لگا لو، جتنی قسطیں باقی ہیں وہ اس میں سے نکال دو، وہ آپ کا قرضہ ہے، اور آپ اس کی زکوٰۃ دے دو اگر وہ برائے فروخت ہے۔ اس طریقے سے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں برائے فروخت یا پیسہ، یہ جمع کرنے کے بعد اگر وہ سونے کے حساب سے 20 دینار، چاندی کے حساب سے 200 درہم، جو آج کے حساب سے تقریباً 7 تولے یا 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 52 تولے چاندی بنتی ہے، اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس آج ہے جو آپ کی ضرورت کے علاوہ ہے، تو اب آپ اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جس دن آپ کے پاس نصاب آیا، اسی دن سے عربی حساب سے اسی مہینے کی اسی تاریخ کو اگلے سال آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہ زکوٰۃ اب پھر دوبارہ آپ اپنا آڈٹ کریں گے، اب بھی آپ کے پاس نصاب یا اس سے زیادہ پیسے ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر کم ہو گئے ہیں تو نہیں دیں گے، اگر ہیں اس سے زیادہ ہیں، اب آپ نے 2.5%، 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی۔ کچھ پیسہ آپ نے کل کمایا ہوگا، کچھ پرسوں، کچھ پچھلے مہینے، کچھ 6 مہینے پہلے، یہ نہیں دیکھتے کہ کس پیسے پر کتنا وقت گزرا ہے، بس اوور آل زکوٰۃ سال کے بعد دیتے ہیں۔ بعض لوگ اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ جی وہ وراثت ملی ہے، ابھی اس کو تو 3 مہینے ہوئے ہیں، تو اس پر پلاٹ تو میں نے ابھی اتنے دن پہلے خریدا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے، ہر سال اپنا آڈٹ کرتے ہیں، جتنا مال اس کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کس پیسے پر کتنا وقت گزرا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ دیکھنے لگ جاؤ گے تو روزانہ زکوٰۃ دو گے، کیونکہ آپ روزانہ کما رہے ہوتے ہو، تو اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ دے دو۔ اس کے 8 مصارف ہیں، ان میں فقیر ہے، مسکین ہے، اور حاجی ہے، مجاہد ہے، اور جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں ان کی تنخواہیں ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کا دل جیتنا مقصود ہوتا ہے، جو دین سے پھرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جوڑنا مقصود ہوتا ہے، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور فی سبیل اللہ یہ مسافروں کے لیے، ان سب کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ سب پر آپ خرچ کرو، کسی ایک پر بھی کر سکتے ہو، سب پر بھی کر سکتے ہو، واللہ اعلم۔